السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس امیر المجاہدین کے سلسلے میں جامعہ فیضان غازیان کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امت میں جو انقلاب برپا کیا اور سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اس بابت گفتگو کرنے سے قبل ایک قصہ سنتے ہیں۔ ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، ان کے ساتھ ایک شیر کا بچہ رہتا تھا جو کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سارے معاملات ان کے ساتھ کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور اپنی حقیقت کو پہچانا۔ اسے معلوم ہوا کہ میں بکری کا بچہ نہیں بلکہ شیر کا بچہ ہوں۔ جی ہاں، اس امت کو بھی حقیقت کا آئینہ دکھانے کی ضرورت تھی، اور اس کا آئینہ اسلاف کی غیرت مند اور دلیرانہ تاریخ ہے۔ اور یہ آئینہ دھندلا ہو چکا تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے اکثر ائمہ، خطبہ، لیڈر اور حکمرانوں نے اس قوم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو، مثلا آپ کا شفیق ہونا، دوسروں پر کرم فرمانا، معاف فرما دینا، آپ کا رحمت للعالمین بن کر آنا، اسی طرح دیگر آپ کے جو بھی رحم اور کرم کے معاملات تھے انہیں بیان کر کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا دوسرا پہلو بالکل بھلا کر کہ آپ نے جو 74 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی اور 27 جنگوں میں، غزوات میں بنفس نفیس خود ہاتھ میں تلوار لے کر شرکت فرمائی، یہ تمام چیزوں کو بھلا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس امت کو ایک تحفہ امیر المجاہدین کی صورت میں عطا فرمایا، اور امیر المجاہدین نے ڈاکٹر اقبال کی زبانی اس امت کو بتایا کہ یہ وہ آبا تھے تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مثل نئے ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ گویا کہ امیر المجاہدین نے مسلمانوں کو، اس امت کو جینے کا غیرت کے ساتھ ڈھنگ، طریقہ و سلیقہ سکھا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور جتنے بھی بڑے اکابرین گزرے، انہوں نے جو اپنی زندگیوں میں قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قوم کو بتایا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت مفت میں مل جائے گی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کئی ماہ تک چولہے نہ جل سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کتنی مشکلات سے طے کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میں طائف کا سفر بیان کروں تو میری زبان جلتی ہے۔ آپ نے کبھی طائف کا سفر کھل کر بیان نہیں فرمایا، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلات آئیں، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان کا کس طرح کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اسی طرح حضرت شماس بن عثمان کے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہرا دیا، آپ کے گرد گھومتے رہے، یہاں تک کہ گھومتے گھومتے اتنے تیر نیزے اپنے جسم پر کھائے کہ امت ان تاریخ کے اوراق کو بھول چکی ہے۔ اور آپ نے قوم کو بتایا کہ کیا حضرت خبیب بن عدی کی وہ قربانی جو آپ نے تختہ دار پر چڑھ کر پیش کی کہ آپ کے سینے کو، آپ کے جسم کو کاٹا گیا، مسلح کیا گیا، کیا امت اس قربانی کو بھول چکی ہے؟ اسی طرح حضرت امام اعظم جو ہمارے فقہ امام ہیں، انہوں نے جو جیلوں میں قربانیاں دی، کیا امت اس قربانی کو بھول چکی ہے؟ کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جیلوں میں کوڑے کھائے، کیا امت اسے بھول چکی ہے؟ اور حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے ترہنا پڑا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ان کے اوپر جو جیلوں میں مصائب اور آلام ڈھائے گئے کہ آپ کے جسم پر نمک اور مرچ ڈالے گئے، آپ کے جسم پر استریاں چلائی گئیں، اور نہ جانے کس طرح کی اذیتوں سے آپ کو دوچار کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ ڈٹے رہے۔ اسی طرح ہمارے علماء کو توپوں کے منہ پر باندھ کر توپیں چلائی گئیں، کیا امت یہ تاریخ بھول چکی ہے؟ الغرض آپ نے اسلاف کی قربانیوں کو بیان کیا اور بہترین انداز میں کھل کر بیان کیا، اور نوجوانوں میں دین کے لیے درد پیدا کیا، اور اقبال کی زبانی آپ نے امت کو یہ درس دیا کہ زاں کے ملت راہ حیات ازش کے اوس، اور برق و ساز کائنات ازش کے اوس، کہ امت مسلمہ دوبارہ عروج چاہتی ہے، دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر عشق و وفا کرے، محبت کے تقاضے پورے کرے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو، جو ہمارا آئینہ ہے، اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی نسلوں کے اندر ان کی کہانیاں، ان کے جتنے بھی واقعات ہیں قربانیوں کے، وہ منتقل کریں۔ میں اپنے بیان کا اختتام ڈاکٹر اقبال کے ان دعائیں اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، وہ شوق تماشا دے، وہ شوق تقاضا دے۔